رسول پاک نے اپنی زبان سے کہی ہو یا جو کام حضور نے کیا ہو یا بارگاہ حضور میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور رسول اللہ نے اس سے روکا نہ ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ اور متن حدیث، الفاظ حدیث کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ تو کانپور کے ایک شاعر نے کہا تھا، بے مثل ہیں الفاظ احادیث نبی کے، بے مثل ہیں الفاظ احادیث نبی کے، اے علم قدم چوم لے امی لقبی کے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، امی لقبی کے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ہے نا؟ اسی نبی کی بات آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ ترجمہ سنیں، حضرت عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان کائنات تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی سامنے جلوگر تھے، مصطفیٰ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں اپنے دادا دادی، دنیا میں اپنے نانا نانی، اپنے ماں باپ، اپنے خالہ اور ماموں اور اپنی پھپھو اور چچا کے اعتبار سے کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا ذکر کروں کہ پوری کائنات میں جن کے نانا سب سے اچھے، جن کی نانی سب سے اچھی، جن کے باپ اعلیٰ و عرفہ، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جن کے ماموں دنیا کے ماموں میں اچھے، جن کی خالہ دنیا کی خالہوں میں اچھی، صحابہ مچلنے لگے۔ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار بھی ہو رہا تھا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایسی شخصیت کون سی ہے، ایسی ذاتیں کون سی ہیں، ایسے لوگ کون سے ہیں، مصطفیٰ ضرور بتائیے۔ آقا کے لب کھلے، سرکار نے فرمایا، لوگوں سنو، وہ دونوں لوگ، وہ دو شخصیتیں کوئی اور نہیں، ہم الحسن والحسین، جن کے نانا سب سے اچھے ہیں، جن کی نانی اچھی ہے، جن کے باپ اچھے ہیں، جن کی ماں اچھی ہے، جن کے ماموں اچھے ہیں، جن کی خالائیں اچھی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے حسن و حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی اور واہ 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 واہ، زندہ باد، حسن و حسین ہے۔ اور پھر حضور نے اور تفصیل بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں، جدہما رسول اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا، ان کے نانا ساری کائنات کی وجہ تخلیق کائنات، ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ اور محمد الرسول اللہ کی شخصیت تو سب جانتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث پڑھتا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، ہے نا؟ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل قال قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اجد بیتا افضل من بیت قریش۔ بھائی ہلکے سے بول رہا ہوں آپ، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ سنو گے تو انشاءاللہ روح میں تازگی پیدا ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، جبریل نے مجھ سے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ رسول اللہ کی عظمت بیان کی، مصطفیٰ کے خاندان کی عظمت بیان کی۔ حضرت جبریل کہتے ہیں، اے آقا، قلبت مشارق الارض ومغاربها، سرکار میرے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، غلاموں کو دیکھا، لیکن لم اجد رجلا افضل من بیت محمد، لیکن یا رسول اللہ، پوری کائنات میں جیسے آپ ہیں، میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، آپ یکتا ہیں،
بے مثال ہیں، آپ کی صفات لاجواب، آپ کے کمالات لاجواب، آپ کے مراتب لاجواب، آپ کی اہمیت لاجواب۔ مصطفیٰ پوری کائنات میں جیسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آقا ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ اسی لیے تو بریلی کے سرکار نے پکارا، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں کیا کیا کہوں حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ ہیں نا ویسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اگلا جملہ فرمایا لم اجد بیتن افضل من بیت قریش، یا رسول اللہ بہت سے گھر ہیں دنیا میں، لیکن میرے مصطفیٰ اللہ نے جس گھر میں آپ کو پیدا فرمایا ہے اس گھر سے پوری روئے زمین پہ اچھا گھر بھی میں نے نہیں دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا اور لکھا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے پھالے میں نے سبھی چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے۔ تو حضور فرماتے جانتے ہو ان دونوں کے نانا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جدہما رسول اللہ، ان دونوں کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے نا۔ اور پھر فرمایا جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور فرماتے ہیں امہما فاطمۃ الزہراء، ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے والد کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اور فرماتے خالوہما قاسم بن رسول اللہ، ان کے ماموں کا نام قاسم ابن رسول اللہ ہے۔ وخالاتہما زینب ورقیہ وام کلثوم، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ان کی خالاؤں کا نام زینب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند ماشاءاللہ، خطیب ہندوستان، شہنشاہ خطابت، مبلغ سنیت، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ شاہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ خیریت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں حضرات، سارے لوگ بیٹھ جائیں، حضرت کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ حضرات آپ حضرات تشریف رکھیں۔ جس شخصیت کا آپ کو انتظار تھا وہ منبر رسول پر جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ مبلغ سنیت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف رضا صاحب ازہری، ان کی آمد ہے۔ آپ حضرات بہت جلدی حضرت کا خطاب سنیں گے۔ تمام حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے بھائی، آپ تشریف رکھیں۔ بہت ہی حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب قبلہ کی گفتگو انشاءاللہ بہت جلدی آپ سنیں گے اور اچھی گفتگو ہوگی۔ آپ تشریف رکھیں اور درود پاک کا ورد کریں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی، درود شریف پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع میری آواز سے آواز ملا کر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز سے کرے، پڑھیں لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ حضرات ماحول سازگار بنائیں۔ جس شخصیت کی آمد کے آپ منتظر تھے وہ ممبر رسول پر جلوہ بار ہے، اور میں 2 منٹ میں یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ کر دوں اور میری گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ آپ حضرات حضرت کے چہرے کا دیدار کریں، بہت ہی متحرک، فعال، ایکٹیو شخصیت کے مالک ہیں، ہے نا، ہائیلی اسلامک پرسنالٹی کے مالک ہیں، ہے نا۔ انشاءاللہ ان کی آپ بہترین گفتگو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام تر جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، اللہ حسین پاک کے صدقے، رسول پاک کے صدقے سب کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا ان کے نانا رسول اللہ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ، ان کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور ان کی ماں فاطمہ الزہرا، ان کے والد علی بن ابی طالب ہے۔ اور پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں سنیوں، سرکار نے فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کے نانا مالک جنت ہے، جدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہے، سبحان اللہ۔ ان کی ماں فرماتے امہما سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کی ماں کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وابوہما فی الجنہ، ان کے باپ بھی جنتی ہیں، وخالوہما فی الجنہ، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں، وخالاتہما فی الجنہ، ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں۔ اور آخری جملہ مکی مدنی آقا نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں وَهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ان کے نانا مالک جنت، ان کے ماموں جنتی، ان کی نانی جنتی، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے والد جنتی ہے۔ اور فرماتے اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شاندار۔ تو میرے عزیزو ذکر اہل بیت کانفرنس ہے نا، اور سید صاحب قبلہ سید شباب میاں نے بڑی زبردست یہ کانفرنس، جب تک یہ سیٹ ہو رہا ہے بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ہے نا۔ ماشاءاللہ میری گفتگو ہو چکی، ہوا آ رہی ہے نا، تو رہنے دیں جی توجہ میری طرف، لیکن نا دیکھیے اتنے علماء ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک بڑھ کر، رہنے دیں، یہیں رہنے دیں، ہے نا، ہمارے علماء یہاں موجود ہیں۔ ہم نے یہ واقعات بہت سنے کہ سرکار امام حسین کربلا تشریف لے گئے، وہاں 72 لوگ شہید ہو گئے، سنتے رہتے ہیں، اور ان سے ایمان میں ہمارے جو ہے ہاں جلا پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بس ایک چھوٹی سی عبارت جس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، سیر اعلام النبلاء کتاب کا نام ہے، اور ارباب سیر نے لکھا کان الحسین کثیر الصلاة وکثیر الصوم وکثیر الصدقۃ وکثیر الحج وافعال الخیر جمیعا۔ حضرت حسین کہتے ہیں میری عمر جب 7 سال سے کم تھی جی تو میں مسجد نبوی شریف میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں مجھے سب سے پہلے میرے نانا نے قل هو اللہ احد یاد کروائی تھی، سبحان اللہ۔ اور فرماتے پانچوں نمازوں کا طریقہ، ان کی تعداد رکعات کسی اور سے نہیں، میں نے اپنے نانا محمد الرسول اللہ سے سیکھی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضور سے نماز سیکھی، واہ واہ واہ، حضور سے نماز سیکھی ہے، قل هو اللہ حضور سے سیکھی۔ اور جب کربلا کا جو ہے نا حضرت حسین کے سینہ مبارکہ پر جب بدبخت ظالم بیٹھا، آپ نے سجدے کی حالت اختیار فرمائی،
اور اس کے بعد میں سجدے کی حالت میں آپ شہید ہو گئے اور دنیا کو پیغام دے دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ ارباب سیر نے لکھا، بس ہے ارباب سیر نے کیا لکھا؟ کان الحسین کثیر الصلاۃ، حضرت امام حسین بہت بڑے نمازی تھے، وہ کثیر الصوم، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، وہ کثیر الصدقہ، بہت زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، وہ کثیر الحج، بہت زیادہ حج کرنے والے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج فرمائے تھے، سبحان اللہ، 25 مرتبہ پیدل حج۔ اور اگلا جملہ اور میرا لاسٹ جملہ، وَفَعَالِ الْخَيْرِ جَمِيعًا، فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نیک کام کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ ان جلسوں کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم بھی سیرت حسین، کردار حسین کو اپنائیں۔ اللہ سے دعا ہے میری اس گفتگو میں جو بھی اغلاط واقع ہوئی ہوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ میرے ساتھ آپ مل کے کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار توبہ بھی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔